اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی تو، میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تحیل کے اورانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک کی صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل دائن دعائن وعبد علت و اشوائن لیسا لاہا من دون اللہ، لیسا لاہا من دون اللہ کاشفاتون، beside Allah there is no one who can remove your distress۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیرسٹر محمود خان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایوری سیٹرڈے کو 6 بجے ہم یہ لیگل ٹاک پروگرام اقرا اسٹوڈیو سے لائیو لے کر آتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، یورپ میں ہو، یو کے میں ہو یا پھر بر صغیر میں ہو، تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنا اقرا اسٹوڈیو کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر رہے ہیں، اور جو ہم نے فیس بک پہ جو آپ کو انفارمیشن دیا اس پہ بھی جو ہے وہ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ آج کے پروگرام کے بارے میں ہم نے ایڈوائز کیا تھا کہ جو یہ روانڈا کا ایشو ہے، جو لوگ یہاں پہ آ کر سیاسی پناہ لیتے ہیں ان کو جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو روانڈا بھیجا جائے گا۔ یو کے گورنمنٹ نے ایک اگریمنٹ جو ہے وہ سائن کی تھی روانڈا حکومت کے ساتھ اپریل 2022 میں، تو پھر وہ مختلف سٹیج سے گزرتی گئی، چیلنج ہوئی وہ قانونی طور پہ کہ یہ قانون جو تھا یہ صحیح نہیں تھا، تو اس کے حوالے سے پھر عدالت نے رول کیا کہ یہ ان لوفل فیصلہ تھا اور ان لوفل ڈیسیجن ہے، اور لوگوں اگریمنٹ ہے جو یہ لوگوں کو روانڈا بھیجیں گے۔ لیکن یہ دوبارہ اگریمنٹ جو ہے ریوائیو کر دی گئی ہے دسمبر 2023 میں پروٹیکشن کے حوالے سے، کہ وہاں پہ جو پروٹیکشن کا ایشو ہے اس پہ عدالتیں جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی، پروٹیکشن وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی۔ یہاں جو لوگ بھی یہاں پہ غیر قانونی آتے ہیں ان کو جو اسائلم سیاسی پناہ لیں گے ان کو یہ روانڈا بھیج دیں گے، اور وہاں جا کر ان کا کیس جو ہے وہ جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے۔ یہاں پہ تو غیر قانونی آدمی کام نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پہ یہ ان کا جو پالیسی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر کام بھی کر سکیں گے، اور اگر ان کا فیصلہ ان کے حق میں جاتا ہے سیاسی پناہ کا تو پھر وہ وہاں ہی رہیں گے، یہاں یو کے میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ نئی صورتحال ہے۔ اس کو 2,20,000 ملین جو ہے بیسیکلی پاؤنڈ جو ہے یو کے گورنمنٹ نے دیا ہے روانڈا حکومت کو، اور 1,50,000 ملین جو ہے یہ اور مزید ان کو دیں گے، اور تقریباً جو ہے مزید تقریباً اگر 300 جو اسائلم سیکر جب وہاں پہ پناہ لے لیں گے تو مزید جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ پیسے دیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اصل ایشو یہ ان کا حکومت کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی سے بارڈر ان کے جو سے آتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈیٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے، لیکن اتنا پیسہ جو یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر یہی پیسہ اگر یہ بارڈر اپنے جو ہے بارڈر پہ کریں تو انفیکٹ لوگ جو ہے وہ غیر قانونی لوگ جو بیسیکلی اسائلم لینا آتے ہیں یہاں پہ ان کو وہ یہ روک سکتے ہیں، اور بارڈر پہ ہی ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے جو کلیمز ہیں اس میں کوئی بیسیکلی وہ ویلڈ کلیمز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اتنا پیسہ اگر یہ یہاں پہ انویسٹ کرتے تو آئی تھنک ووڈ ہیو بین مور سینسیبل، کیونکہ دس پالیسی ڈزنٹ میک مچ سینس۔ تو یہ ابھی یہی صورتحال ہے۔ تو آنے والے وقت میں دیکھیں، ابھی تو انہوں نے کوئی بھی جو لوگ ریموو نہیں کیے، وہاں پہ جو اس جو ہوٹل ہے جہاں پہ ان کو ٹھہریں گے ان کے جو کیپٹل سٹی میں ہے اس پہ کوئی تقریباً 400 لوگ ایک ہوٹل میں ٹھہریں گے، کوئی 4 فلور ہوٹل ہے، 2 بندے جو ہے روم شیئر کریں گے۔ تو یہ انفیکٹ یہ ہوٹل کا جو اس کا کوئی ہاسٹل ہوپ کا نام ہے دیا ہوا ہے اس ہاسٹل کو، تو اس کی کوئی پکچریں وغیرہ جو ہیں ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور حکومت نے شیئر کی ہیں کہ یہ لوگ جہاں یہاں سے جائیں گے تو وہاں رہیں گے۔ اب اوبیسلی یہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، اب لیگلی تو آئی تھنک یہ چیلنج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پروٹیکشن کا ایشو جو ہے جس پہ عدالت نے رول کیا تھا کہ یہ ڈیسیجن ان لوفل ہے، وہ دسمبر والی جو اگریمنٹ ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا کہ پروٹیکشن کا ایشو کو عدالتیں سوال نہیں کر سکتی۔
اس کے علاوہ بہت بڑی چینجز آئیں گے ورک پرمٹ کے حوالے سے. جو ہے 4 اپریل سے جو ہے وہ انفیکٹ جو ورک پرمٹ کی تھریش ہولڈ تھی وہ بھی 38,700 تک انہوں نے کر دی ہے. اب کوئی جاب کوئی دے گا ورک پرمٹ کے لیے تو جو امپلائر ہے اس کو جو ہے 38,700 جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا. تو اس کے علاوہ جو اسپاؤس ویزا ہے 11 اپریل کو اس کی بھی تھریش ہولڈ جو ہے وہ انفیکٹ چلی گئی ہے، اوپر چلی گئی ہے، 29,000 چلی گئی ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ آفٹن جو ہے وہ بتائی نہیں جاتی، وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا جو ہوتا تھا کہ اگر بچے ہوتے تو بھی 18,600 کے علاوہ 22,000 اور جتنے بچے ہوں گے اس طرح سے وہ انکریز ہوتا تھا. یہ رول اب اس میں نہیں ہے. اب یہ 29,000 ود فیملی بیسکلی آپ کر سکتے ہیں، اسپاؤس ہو یا بچے ہوں، چلڈرن ہو، تو یہ 29,000 ہی ہے. اس میں وہ جو بچوں والا ریکوائرمنٹ سیکشن تھا وہ اب ختم ہو گیا، کیونکہ اوبیسلی 29,000 از ہیوج اماؤنٹ آف منی. اگر اس پہ ٹاپ اپ اگر بچوں کا بھی ہوتا تو وہ تو انفیکٹ پھر تو ورچولی امپاسبل ہو جاتا. تو یہ جو ہے یہ جو اس کا جو ہے یہ چیز نکال گئی ہے، لیکن اس کا کوئی خاصا فائدہ نہیں، کیونکہ جو لوگ بھی زیادہ تر جو شادی کرتے ہیں، نئی نئی شادی کرتے ہیں، وہ اسپاؤس ویزا ہی ڈالتے ہیں. بچوں کا تو کم یعنی کہ ایکسیپشنل سچویشن ہوتی ہے 100 میں. اور ویسے بھی وہ بچے اگر ہو بھی جائیں تو بچے نارملی جو ہے بچے برٹش ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو زیادہ تر وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، ان کا جو ہے تھریش ہولڈ یا ان کی انکم کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی یہ جو ہے یہ انہوں نے نکال دیا. تو یہ اوبیسلی بڑا مشکل سا جو ہے وہ کام ہو گیا، کیونکہ جو ینگسٹر ہیں ان کو اتنی سیلری ملنا جو ہے انفیکٹ بڑا مشکل سا کام ہے. اور یہ جو تھریش ہولڈ انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے اس کا کوئی جو ہے جو لاجیکل ریزن نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ منیمم ویج پہ بھی جائیں گے تو اس کا بھی سالانہ اتنا نہیں بنتا ہے. تو اب یہ اس تھریش ہولڈ سے بھی اوپر چلا گیا. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ رول ریگولیشن جو ہے کیسا کام کریں گے تو آنے والے وقت ہی بتا سکتا ہے. اگر جیسے میں یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا جو اسٹوڈیو کا نمبر ہے یہ اسکرین پہ دیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے لیگل حوالے سے یو کے میں، یورپ میں یا پھر انڈیا پاکستان میں، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں. نارملی یہ جو کچھ پچھلے ہفتے سے پروگرام ریکارڈڈ آ رہا تھا تو اس لیے کچھ لوگوں کو شاید یہ وہم ہو کہ آج بھی جو ہے یہ پروگرام جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے. نہیں، یہ پروگرام لائیو ہے. آج کا پروگرام آئی تھنک اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے تو ٹی وی کے اسکرین پہ لائیو لکھا ہوگا. تو اس لیے جو ہے اگر آپ نے کال کرنی ہے تو کال کر سکتے ہیں. ویسے بھی جب آپ ریکارڈڈ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ہمیں ریچ کرنا ہوتا ہے تو اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اقرا اسٹوڈیو سے ہمارا جو نمبر ہے موبائل نمبر وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو اگر پروگرام ریکارڈڈ ہے تو آپ نمبر لے لیں تو ہم تک آپ جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر لائیو ہے تو جیسے ہم نے کہا کہ آپ کلیئرلی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسکیل اپ ایک ویزا ہوتا ہے اس پہ بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور اسکیل اپ ویزا کے اوبیسلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی اسپیشل اسکل ہونا بہت ضروری ہے. اور جو کمپنی ہوتی ہے اس کو جو ہے چند کمپنیاں ہیں، کوئی زیادہ کمپنیاں نہیں، جو رجسٹر ہوئی ہیں اسکیل اپ بزنس کے لسٹ میں. تو اس کا یہی شو کرنا پڑتا ہے ان کو کہ جو 3 سال ہوتے ہیں ان کی بزنس میں، اس میں ایوری یہ جو ہے 20% ان کا جو ہے ٹرن اوور بڑھتا ہے. اور 10 لوگ ان کے پاس امپلائی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ اسکیل اپ ویزا کے لیے انفیکٹ انوائٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. اور یہ 6 ماہ تک آپ نے وہیں رہنا ہوتا ہے اپنے امپلائر کے بعد. اس کے بعد آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے، آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ اسکیل اپ کا ویزا جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ کی بزنس موجود ہے اور آپ کو اوبیسلی اسپانسرشپ لائسنس لینا پڑے گا. اور اس جیسے میں نے کہا کہ جو ایک لسٹ ہے بزنس کی جو اسکیل اپ میں کوالیفائی کرتے ہیں اس پہ آپ کو پھر اپلیکیشن ہوم آفس کو کرنا پڑتا ہے. اور اس میں پھر آپ کو جو ہے جو ورکرز ہیں
وہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک جو ورک پرمٹ کا سچویشن تھی کیئر ورکر کی، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ورکر کے جو ویزے وہ بند ہو گئے ہیں۔ یہ کیئر ورکر کے ویزے بند نہیں ہوئے ہیں، وہ کیئر ورکر کے ویزے اسٹل جاری ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہی کمپنیز جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں جو سی کیو کا جو ایک ان کا یہاں پہ ایک پروفیشنل باڈی ہوتی ہے جو کیئر ورکر کے حوالے سے وہ آپ کوئی پروفیشنل جو ورک ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے اپروول ہونا ضروری ہے، ان کی سرٹیفکیٹ کو جو ہے آپ کو لینا پڑے گا۔ جس کمپنی کے پاس سی کیو کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اب وہی جو ہے وہ ہیلتھ ورکر کو یہاں پہ جو ہے وہ ورک پرمٹ دے سکیں گے۔ 11 مارچ سے جو ہے وہ انفیکٹ وہ اپنے ڈپینڈنٹ جو ہے وہ لے کر نہیں آ سکیں گے، لیکن خود ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ آ سکیں گے۔ اور باقی یہ بھی لوگوں کو شاید کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ ڈپینڈنٹ وہ لے کر نہیں آ سکتے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورکر جو ورک ویزا ہے اس میں ڈپینڈنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، باقی جتنے بھی ورک پرمٹ کے جو ہیں وہ اس میں آپ اپنے ڈپینڈنٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ صرف کیئر ورکر کا جو ہے 11 مارچ میں ڈپینڈنٹ کا رول ختم ہو گیا ہے۔ اس سال جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو جو تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اسٹڈی کے بعد آپ کو 2 سال کا پیریڈ ملتا تھا، گریس پیریڈ کہہ لیں، کہ اس میں آپ کو ایک اپرچونٹی دی جاتی تھی کہ اس پیریڈ میں آپ اپنی اسٹڈی کے بعد کوئی جاب ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ کو یہ جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ انفیکٹ یہاں پہ جو ہے ان ورک پرمٹ پہ پی ایس ڈبلیو پہ جا سکتے تھے۔ اگر کام نہیں بھی ملتا 2 سال میں، آپ کو 2 سال کا یہ پیریڈ دیا جاتا تھا کہ اس میں کام ڈھونڈ لیں۔ اب اس کی الٹرنیٹیو یہ آ گیا کہ آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں رہیں ہوئے، آپ نے اپنا پیریڈ اسٹوڈنٹ کا مکمل کر لیا ہے، تو 2 سال کا ورک پرمٹ بھی جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ ویسے تو ورک پرمٹ 5 سال کا بھی اور دوسرا ورک پرمٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے، ایز لانگ ایز اوبیسلی آپ کو کوئی اسپانسرڈ لائسنس جو ہے وہ امپلائر مل جاتا ہے۔ جو دوسرے ایریے ہیں ورک پرمٹ کے، اس میں زیادہ ایشو جو ہے وہ ایکچولی فیس کا ہے، کیونکہ جو ہیلتھ ورکر تھے ان کی فیس جو تھی وہ کم تھی، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ آسان ہو جاتا تھا اپلیکیشن کرنے کے لیے۔ لیکن جو باقی اسکل ورکر جو ورک ویزے ہیں اس میں آپ کا جو ہے نا ہوم آفس کی فیس یہ کافی پڑ جاتی ہے، کہ تقریباً 6-7 ہزار پاؤنڈ تک جو ہے ہیلتھ چارجز لگا کے اتنا آپ کو پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ ویزے اسٹل اویلیبل ہیں۔ صرف جیسے ہم نے ہمیشہ لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ جو بھی ورک پرمٹ آپ لے رہے ہیں پہلے آپ جو ہے وہ چیک کریں جو بندہ آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ دے رہا ہے اس کا کمپنیز ایکٹ یہاں پہ ہوتی ہے، اس میں اگر آپ گوگل پہ جائیں اور کمپنی کا جو یہاں پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کمپنی کی انفارمیشن آپ لے لیں گے، یہ کمپنی کب سے جو ہے وہ جو ہے بزنس میں ہے اور اس کے کون ڈائریکٹر ہیں اور ان کی ٹرن اوور وغیرہ کیا ہے، تو اس سے آپ کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے کہ یہ جینون کمپنی ہے۔ جب آپ کو ورک پرمٹ ملے گا، آپ وہاں انگلینڈ میں جائیں گے تو آپ کو جاب بھی ملے گی، اور جو یہ تھریش ہولڈ ان کا یہاں پہ یو کے لیگلی جو ان کو امپلائر کو دینا پڑے گا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ کیونکہ یہاں پہ اب بڑا ایشو بن چکا ہے اور بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جو لوگ وہاں پاکستان سے یا دوسرے کنٹری سے ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آئے تو بہت ساری ایسی کمپنیز تھی جو پیپر پہ کمپنیز تھی لیکن کام نہیں تھا، لوگ وہاں پہ گئے کام لینے کے لیے تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو یا فرم ہے ہی نہیں ہے یا ان کا ورچوئل آفس ہے یہاں پہ بنا ہوا، تو ان کا کوئی پرمننٹ آفس ہی نہیں ہے، تو اس کے بہت سارے ایشو ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کام نہیں مل رہا اور آپ پھر جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ بھی نہیں پے کریں گے تو آپ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ یہاں پہ سٹک ہیں۔ اوبیسلی آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ ہوم آفس فلی اویئر ہے اس سچویشن سے، اور اسی لیے انہوں نے یہ انسٹرکشن لے کر آئے تھے۔ یہ ووڈ ہیو بین مچ بیٹر اگر یہ انسٹرکشن جو تھی یہ انسٹرکشن پہلے سے ہی وہ لے آتے۔ یہ وہی حساب ہوا ہے جو 2010-11 میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ بہت سارے کالجز جو تھے ان کو اسپانسرشپ لائسنس مل گیا، زیادہ تر کالجز تو وہ پیپر پہ تھے، دے ڈنٹ ایگزسٹ۔ تو جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے اور اوبیسلی جب انہوں نے جا کر وہاں پہ جو بھی ایڈریس دیا ہوا تھا وہاں پہ جب گئے تو وہ انسٹیٹیوشن جو بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھی وہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی، پیپر پہ تھی، تو اسٹوڈنٹ کے بہت سارے پیسز آئے اور یہاں پہ آ کر وہ سٹک بھی ہوئے، بہت سارے بیچارے کو واپس بھی جانا پڑا۔
تو یہ وہی سچویشن جو ہے یہ ورک پرمٹ کے ساتھ بھی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں نے یہ ہے کہ اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جو ورک پرمٹ میں پیسے لوگوں نے بہت زیادہ دیے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ. اس وقت پیسے اتنے زیادہ پیسے تو اوبیسلی اس وقت بھی لگے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں لگے تھے. اب جو ورک پرمٹ پہ یہ سننے کو آیا ہے کہ لوگوں نے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دے کر ود فیملی وہ یہاں پہ آئے ہیں. اور اگر یہاں پر آ کر پھر آپ کو کام بھی نہیں ملتا اور اوبیسلی جو کام آپ کا ورک پرمٹ پہ وہی کام آپ کر سکتے ہیں, دوسرا کام تو کر نہیں سکتے انلیس آپ اسکیل اپ ویزے پہ آئے ہیں. تو اسکیل اپ ویزا ملنا تو کافی مشکل ہے کیونکہ وہ چند ہی کنٹری ایسی بزنس ہیں یو کے میں جنہوں نے اسکیل اپ ویزے کے لیے جو ہے اسپانسرشپ لائسنس لیا, اور اس کے لیے آپ کے پاس اسپیشل اسکل ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو زیادہ لوگ اوبیسلی کلیئرلی دیکھیں ہم آن ورک پرمٹ. اور ورک پرمٹ کا اگر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں, بچوں کے ساتھ آئے ہیں, اور جو ورک کا جو آپ نے ویزا لیا ہوا تھا وہاں اس کمپنی میں آپ کو کام نہیں ملا یا کام ہے ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کسی اور جگہ پہ کام نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا, اور اگر ہوم آفس آپ کو وہاں پہ انہیں پتہ چل جاتا ہے تو آپ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں بہت سارے لوگ اسٹک ہیں. ہمارے پاس ریگولر لوگ آ رہے ہیں جو اس مصیبت میں جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اوبیسلی وہ ابھی ان کے ویزے ویلڈ ہیں, وہ اور ورک پرمٹ لے سکتے ہیں, لیکن ورک پرمٹ لینے کے جنون ورک پرمٹ ان کو لینے پڑیں گے. اور جنون ورک پرمٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی ہے. یہ جو فیس آفٹن جو آپ دے کر آ رہے ہیں یہ فیس جو ہے یہ انفیکٹ جو کمپنی میں مینیجر وغیرہ یا کمپنی کے جو ٹراؤٹس انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ ایکچولی, اور آگے سے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے امیگریشن یہ پیسے وہ لے رہے تھے. تو کمپنی کو تو جنونلی لوگ چاہیے, انہیں تو ورک فورس چاہیے. یہاں پہ کمی ہے مختلف جو شارٹیج ہے مختلف ایریا میں, تو اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا تھا کہ ورک پرمٹ جو ہے لوگوں کو دیے جائیں اور یہ شارٹیج جو ہے اس کی کمی پوری کی جائے. جیسے کہ ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ شارٹیج تھی, اور ابھی بھی یہ شارٹیج وہاں کی وہاں ہی ہیں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ لوگ آئے یہاں پہ ورک پرمٹ پہ تو ان کے پاس جنون جاب تھی نہیں. وہ جو کمپنیاں بنی ہوئی تھیں وہ کمپنیاں ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی, تو وہ پیپر پہ جو ہے وہ انفیکٹ کمپنیاں چل رہی تھی. تو لوگ آ کر اس سیکٹر میں گئے ہی نہیں ہیں. بہت کم لوگ جو ہے وہ انفیکٹ کیئر سیکٹر میں گئے ہیں, اور کیئر سیکٹر کا جو شارٹیج تھی وہ وہاں کی وہاں ہے. تو اگر کوئی بھی امپلائر یا اس ایریے میں جانا چاہتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ کیئر ورکر کی ابھی بھی شارٹیج ہے. آپ اپنی جو کمپنی بنانا چاہتے ہیں کیئر کے حوالے سے آپ اگر پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو CQ جو ہے سرٹیفکیٹ وہ آپ کو لینا پڑے گا. اس کے لیے کافی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مختلف آرگنائزیشن ہیں جو آپ کو اسسٹ کر سکتی ہیں CNQ کا جو لائسنس لینے کے لیے. تو اس میں پیسہ تو آپ کا لگے گا, لیکن یہ ایٹ لیسٹ آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور اس کا یعنی کہ اصل ریزن یہ تھا, ہوم آفس نے یہ ریکوائرمنٹ اس لیے لگائی ہے کیونکہ بہت سارے جو یہ لوگ تھے انہوں نے ورک پرمٹ لے لیا اور پھر یہ کیئر ورکر کے ویزے بھی لے آئے وہاں سے. تو اوبیسلی بعد میں یہ جو کمپنیاں تھیں ایگزسٹ نہیں کیا یا ان کے پاس ورک نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا. تو یہ CQ جو اب آپ سرٹیفکیٹ لیں گے تو اس میں اوبیسلی بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں, تو وہ انلیس آپ کی جنون کمپنی نہیں ہوگی تو آپ کو وہ CNQ والے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیں گے. تو اس لیے اور اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے تو یہ انفیکٹ بہت ہی لوکریٹو قسم کا بزنس ہے. یہاں پہ ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے کیئر ورکر کی, تو باہر سے آپ ورکر لے کر آ سکتے ہیں. اور ڈپینڈنٹ تو فی الحال جیسے میں نے کہا کہ 11 مارچ سے وہ بند ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے 5 سال کے بعد اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں ایز اے کیئر ورکر, آپ کی جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہو جائے گی, تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنے ڈپینڈنٹ جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایریا سٹل جو ہے اس سے اگر آپ لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں, شارٹیج سٹل موجود ہے, لیکن آپ پراپر طریقے سے اپنی کمپنی جو ہے رجسٹر کرائیں CNQ کے ساتھ جو ہے آپ کا اس کا سرٹیفکیٹ لیں, تو پھر یہ کام آپ کا جو ہے یہ بالکل صحیح طریقے سے اور قانونی طریقے سے چل سکتا ہے. اور یہ بہت ساری ہاسپٹلز ہیں, بہت سارے کیئر سینٹرز ہیں جہاں پہ کیئر ورکروں کی ضرورت ہے.
تو آپ ان کے ساتھ اگر اگریمنٹ کر لیتے ہیں ہاسپٹل یا کیئر سینٹر کے ساتھ، تو اس میں اوبویسلی ڈپینڈز آپ کتنے لوگ ان کو کیئر ورکر پر یہ دیں گے، تو اس سے بہت ساری یہ آپ کی بزنس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے آگے جا کر چلے گا۔ جہاں تک شادی کا ایشو ہے، جیسے انہوں نے 29,000 جو ہے وہ تھریش ہولڈ جو تھا وہ 18,600 سے انہوں نے 29,000 کر دیا ہے 11 اپریل سے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب سٹک ہو جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انفیکٹ اتنی سیلری، اسپیشلی ینگسٹرز جو ہیں جو نئی نئی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں یا اوبویسلی جاب مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ان کو ایون ان کے پاس کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود بھی سٹارٹ سیلری جو ہے 29,000 از ویری ریئر کہ آپ کو ملے گی۔ تو اس سے یعنی کہ جن لوگوں نے آلریڈی شادی کی ہوئی تھی اور وہ تھریش ہولڈ اب اوبیسلی اوپر چلا گیا، ان کو یہ تھریش ہولڈ میٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے ایشو بنیں گے، اور اوبیسلی اس سے معاشرے میں بہت ساری اور بھی ایشو جنم لیں گے، کیونکہ اگر شادی آلریڈی ہو چکی ہے تو وہ اپنی اسپاؤس کو تب تک لے کر نہیں آ سکیں گے جب تک انفیکٹ 29,000 کی جو تھریش ہولڈ ہے اس کو وہ میٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ پاسبل ہے اوبیسلی کہ کافی عرصہ لگ سکتا ہے اگر آپ نے شادی کر لی ہے اور آپ کی جو اسپاؤس میں جو سپریشن ہے وہ کافی عرصے تک رہے گی جب تک آپ 29,000 جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیتے۔ اس کے علاوہ اوبیسلی کلیئرلی آپ جیسے وزٹ کرتے رہیں گے، وہ اوبیسلی اگر وزٹ نہیں کریں گے آپ کی اسپاؤس کو، تو پھر جب آپ 29,000 کی جو تھریش ہولڈ ہے میٹ بھی کریں گے تو پھر آپ کو ایشو یہ ہو جائے گا کہ شادی کے بعد آپ نے جو ہے اپنی وائف سے کوئی ریگولر رابطہ نہیں رکھا اور آپ واپس بھی نہیں گئے ہیں، ایک ساتھ رہے بھی نہیں ہیں، تو یہ بھی ایکچولی جینون آف دی میرج کا بھی ایشو آ سکتا ہے۔ تو جانا اور اگر آپ ریگولر جائیں گے تو اس سے کلیئرلی ہے کہ بچے بھی جو ہیں وہ پھر آ جائیں گے، اور بچے آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ 29,000 میں یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے وہ بچوں والی جو ریکوائرمنٹ تھی تھریش ہولڈ، یعنی کہ اگر بچے ہوں گے تو وہ اوپر چلی جاتی تھی 18,600 سے، تو وہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ انہوں نے نہیں ڈالی اس میں جو ہے وہ 29,000 جو لم سم ہے اسی کو جو ہے وہ برقرار کر دیا کہ دیٹ ول انکلوڈ دی، بچے بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ہے، لیکن ایز اے سیڈ کہ اس میں پھر بچوں کے زیادہ تو بچے آفٹن جو ہے وہ اگر یہاں سے برٹش لوگ جاتے ہیں شادی کرتے ہیں تو ان کے بچے آٹومیٹکلی برٹش ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، سپریشن لمبی ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ فیملی کمپلیکیشن اور ڈیورس وغیرہ جو ہے اس کے بھی بڑے ایشو آ جائیں گے۔ تو پھر اوبیسلی جو بچے ہیں جو برٹش بچے ہوں گے وہاں پہ جو ہے وہ انفیکٹ سفر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہے جہاں پہ جو ہے آپ کی ریلیشن شپ ختم ہو چکی ہے اور آپ پاکستان میں ہیں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کے پاس بچے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ برٹش پاسپورٹ لینے کے بعد دیر از اے پاسبلٹی کہ ہیومن رائٹس پہ ان کا اپلیکیشن، ان کی جو ماں ہے جو لک آفٹر کر رہے ہیں، جن کے پاس ان کی کسٹڈی ہے، وہ پاسبل ہے کہ وہ اپلیکیشن ڈال سکیں۔ یہ جو روٹ ہے یہ آسان روٹ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی قانون میں کلیئر کٹ جو ہے واضح جو ہے وہ رول اور ریگولیشن نہیں ہے کہ ایسی سچویشن میں جو ماں ہے وہ کس طریقے سے جو ہے برٹش بچوں کے جن کی کسٹڈی ان کے پاس ہے تو ان کو وہ کیسے لے کر آ سکتی ہیں۔ یہ ایک ایریا اس پاسبلٹی ہے ہیومن رائٹس کے ایشو کے جو اگر آ جاتا ہے، اور بچے اگر وہاں پہ بیمار ہیں یا ان کی جو ہے وہ جو فائنینشلی وہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ، یا کوئی ہیلتھ ایشو آ جاتا ہے تو پھر ہیومن رائٹس کا ایشو اس میں بنتا ہے، تو پھر ان کی اپلیکیشن ماں کے ساتھ وہاں سے کی جا سکتی ہے کہ وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر بچے یہاں خود چلے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، تو پھر بچے یہاں پہ اسکول پہ چلے جائیں، تو پھر وہ بچے جو ہیں یہاں پہ ایک رول ہے جس رول کے تحت وہ ایکچولی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کو جوائن کرنے کے لیے، برٹش بچے جو یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ پاسبلٹی ہے۔ ناظرین ابھی ہمارا وقت ہو رہا ہے بریک کا، تو آپ کو ملیں گے بریک کے بعد۔